مالی سال سن 22 اور 23 اس میں ہماری ترقی کی شرح نمو یا گروتھ ریٹ 8.6% ہے، جو کہ 76 سالوں میں تقریباً سب سے کم ہے. کچھ 3 سے 6% ہے، جو کہ 76 سالوں میں سب سے کم ہے. اور اسی طرح آمدنی اور اخراجات میں جو فرق آیا ہے وہ 8.5 یا 9% آف جی ڈی پی، ملکی مجموعی پیداوار کا 8.5 یا 9% ہے. یہ بھی پچھلے تمام سالوں کے ریکارڈ سے یہ تجاوز کر گیا ہے. بجٹ کا خسارہ، یہ مالی خسارہ. تو جب مالی خسارہ 9% ہو جائے، ترقی کی شرح نمو 3% ہو جائے، تو اب اس کے بعد بھی اگر وفاقی حکومت ایک روایتی بجٹ دیتی ہے، اسٹیٹس کو قائم رکھتی ہے، تو پھر اس کے بعد صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. یعنی کم از کم پالیسیاں تو ویسی ہی ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا اور پاکستان کا کیا ہوگا اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں. لہذا ہم نے جو تجاویز مرتب کی ہیں کہ 3% کی ترقی کی رفتار شرح نمو اور 9% کا خسارہ، اب بجٹ سال 2023 اور 24 میں اس کو کیسے، پہلے تو ہمیں معیشت کو بحال کرنا ہے، پھر معیشت کو مستحکم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی پائیدار ترقی اور اس کی رفتار میں اضافہ کرنا ہے، ترقی کی رفتار میں. تو یہ 3 مرحلوں میں ہوگا. ہم نے اسی لیے اپنے بجٹ کی جو تھیم دی ہے وہ دی ہے سے نو ٹو ڈیفالٹ. یعنی ہم بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ پر ہے، اب ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، کیونکہ مالی اور بجٹ کا خسارہ تو 9% ہے، لیکن ہمارا تجارتی خسارہ جو ہماری برآمدات اور درآمدات، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان ہے، وہ بھی حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے. اور اس خسارے کے ہونے سے ہماری ساری معیشت کی بنیادیں اور وہ امپورٹ جو ایسنشل ہے، جو ضروری ہے، جو ناگزیر ہے، اس پر بھی رکھنا پڑتا ہے، اور وہ امپورٹس بھی رک جاتی ہیں. پھر جو اہم ترین قومی ترقی کے شعبے ہیں، توانائی میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، اور جو توانائی کے شعبے کو، پاور کو، بجلی کے شعبے کو جو گھن کھا رہا ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے اگر متبادل انرجی اور توانائی کی طرف ہم جانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو مشکلات ہیں اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے یا کیا جائے گا. تو ہم نے اسی لیے اس بجٹ میں وہ تجاویز رکھی ہیں جس سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی ایم ایف کو، بین الاقوامی مالیاتی اور قرض دینے والے اداروں کو یہ کہہ سکتا ہے، اور سے نو ٹو ڈیفالٹ. اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان تجاویز کے ذریعے سے اگر یہ انکارپوریٹ کی گئی، شامل کی گئی سال 2023 اور 24 کے بجٹ میں، تو ہم یہ ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ تجارتی خسارہ بھی درآمدات اور برآمدات کے درمیان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا، برآمدات میں اضافہ ہوگا، درآمدات کو ہم کم کریں گے، اور ہم انکم یا اپنی آمدنی اور جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ٹیکسز، محاصل، ریونیو، اس میں اضافہ کریں گے، اور جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو اچھی گورننس کے ذریعے سے، اس کو اچھی مینجمنٹ کے ذریعے سے، پروفیشنل مینجمنٹ کے ذریعے سے، اور جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو لاگو کر کے، اور اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹیریٹی میجرز، سادگی کو اختیار کر کے، جو بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں مختلف وزارتوں اور محکموں کے لیے، وہ سلسلہ بند کر کے، پابندی لگا کے، جو بیجا تصرف ہیں، جو شاہانہ اخراجات ہیں، جو تعیشات ہیں، جو عللے تللے ہیں، ان کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ایک
ایسے بجٹ کو پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو اور پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور ہمارے ہاتھ لینے والے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ دینے والے بن جائے۔ پھر یہ بجٹ اس بات کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور کرے گا کہ بھائی اس وقت ہمیں اگر یہ جوا کھیلنے کے مترادف ہو تو ہمیں یہ جوا بھی کھیلنا چاہیے، اور وہ جوا کیا ہے؟ کسی بھی طرح تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ سے نو ٹو ڈیفالٹ تھرو اسٹریٹجی کیا ہے؟ معیشت کی بحالی۔ اسٹریٹجی کیا ہے؟ معیشت کی بحالی کے بعد معیشت کا استحکام، اور معیشت کے استحکام کے بعد معیشت کی ترقی کی شرح نو میں تیز رفتار اضافہ۔ تو یہ 3 اسٹیجز میں اگر ان تجاویز پر عمل درآمد ہو جائے تو پھر اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ اس حد تک گارنٹی دینے کے لیے میں اور میری ٹیم تیار ہے، جو محنت کی ہے میرے ساتھیوں نے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری باتیں میں نے اپنی اس ابتدائی گفتگو میں تقریباً کور کر لی ہے کہ تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو فی الفور کم کیا جائے، اور وہ کیسے کم کیا جائے؟ جو ان پر یہ 17% کا سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ جو بھتہ لگایا ہوا ہے جس کا سارا بوجھ غریب عوام پر، متوسط طبقے کے لوگوں اور تنخواہ دار طبقے پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس بوجھ کو فی الفور ختم کرنے کے لیے تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے، اور ان تینوں اصراف اور خدمات پر سیلز ٹیکس فی الفور واپس لیا جائے۔ اور یہ آمدنی سے کم نہیں ہوگی، اس سے لوگوں کے اخراجات اگر کم ہوں گے، ان کی بائنگ پاور بڑھے گی، ان کی قوت خرید، ان کی سیونگ، ان کے ہاں بچت زیادہ ہوگی، تو اس بچت سے سرمایہ کاری کر کے، وہ چھوٹے کاروبار کر کے، چھوٹے سرمایہ کاری، چھوٹے کام کاج کر کے جو آمدنی کمائیں گے، اس سے ڈائریکٹ ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ جو بل واسطہ ٹیکس ہے، جو بلا واسطہ ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکس، اس کی بنیاد کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے ہاں 65% انسیڈنس انڈائریکٹ ٹیکس کا ہے، یعنی کہ جو بل واسطہ ٹیکس کا ہے،